الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کہتے ہیں بھول کو۔ اس کے خمیر میں اللہ نے اس مادے کو رکھ دیا، چنانچہ زندگی کے اس سفر میں یہ کئی مرتبہ غلط فیصلے کر لیتا ہے، غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے، چنانچہ سنت سے ہٹ کر اور شریعت سے ہٹ کر جو عمل کیا جائے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ یہ توبہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ ہندوازم میں توبہ کا تصور نہیں ہے، ان کا تصور یہ ہے کہ اگر آدمی نے اس جنم میں کوئی غلط کام کر لیا تو اس کی پاداش میں اگلے جنم میں وہ انسان کی بجائے حیوان بنے گا۔ اب جس نے گناہ کر لیا وہ سوچتا ہے کہ اگلے جنم میں میں نے حیوان تو بننا ہی ہے، تو پھر گناہوں سے کیوں رکے؟ چنانچہ ایک گناہ اس کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عیسائیت میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امتیوں کے جتنے گناہ تھے ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر دے گئے۔ کیونکہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کا سولی پر چڑھنا امتیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ لہذا عیسائیوں میں بھی جب کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے ان کی اپنی شریعت کے، یا جس کو وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف اپنے پوپ کے پاس جا کر بتانا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، چنانچہ وہ بھی توبہ ایک ظاہرداری رہتی ہے۔ دین اسلام اتنا کامل دین ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو یہ ندامت کی کیفیت اس کی توبہ کہلاتی۔ چنانچہ توبہ کرنے والا انسان سب سے پہلے تو دل میں ندامت محسوس کرے، دوسرا زبان سے استغفار بھی کرے، زبان سے بھی اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو سوری کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوری کہنے سے دوسرا بچہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر چھوٹے چھوٹے بچوں میں سوری کا لفظ بولنے سے بچے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے نادم ہوتا ہے اور زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے۔ اب یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے گناہ چھپ کر کیا تھا تو چھپ کے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور اگر اس نے پبلک میں گناہ کیا تھا سب کے سامنے تو پھر سب کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہوتی۔ تو زبان سے توبہ کرے، دل میں ندامت محسوس کرے اور ایک عہد کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں پر شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے، کہتے تو اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ بھئی میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ تو چھڑوا سکتے ہیں نا، تو نظر اپنے پہ کیوں رکھتے ہیں؟ نظر اللہ پہ رکھے اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے تو دل سے نیت کر لی ہے، اب آپ اس گناہ کو چھوڑنے میں میری مدد فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ پہ استقامت کے ساتھ رہنا بندے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی بندہ نیک بندہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم میں اپنے اس نیک بندے کو یا رب کہنے کے جواب میں لبیک کہتا ہوں۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جب آپ کا کوئی گناہ گار بندہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا میں اپنے اس گناہ گار بندے کو 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں۔ یہ میرا بندہ لوٹ کے میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے، میں اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، اس کا واپس آنا آسان کر دیتا ہوں۔ توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے،
نیک ہو یا بد ہو۔ اگر کسی انسان نے گناہ کیے تو اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان نے گناہ نہیں کیے مگر اس کے دل میں اللہ سے غفلت رہی تو اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ غفلت بھی مستقل گناہ ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی توجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ دو لفظ یاد رکھیے، ایک ہے رین اور ایک ہے غین۔ رین کہتے ہیں دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا۔ تو ہم تو اپنے رین کی دھلنے کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ اور ایک ہوتا ہے غین، وہ کیا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہوتی ہے، مگر کئی مرتبہ دعا مانگنے کے لیے یا کسی کے حالات سن کے اس بندے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو لمحہ اس بندے کی طرف توجہ کا زیادہ ہوتا ہے وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی غین کی کیفیت آتی ہے اور اس پر میں اللہ کے سامنے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، چونکہ نبی علیہ السلام کے دل پر امت کا غم غالب آ جاتا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ پہلی بات، اس کو آخرت کے دن کے بارے میں یقین کامل نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے جی آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ اگر یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے اس گناہ کی وجہ سے ذلت ملے گی، اللہ میرا مواخذہ فرمائیں گے اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، پھر گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر بچھو کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور سخت تکلیف ہوگی، سانپ کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور بندہ جان سے مر جائے گا۔ کوئی مرد عورت یا چھوٹا بچہ سانپ بچھو کے قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ یقین پکا ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر گناہ کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں تو ملنی ہی ہے، تو پھر بندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ، اور میں کیا کروں، جوان العمر ہوں، میرے اندر جذبات کا اتنا غلبہ ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے، آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کیسے کروں۔ ان کا بھائی میں آپ کو بتا تو دوں گا طریقہ، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے، اس کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک عالم رہتے ہیں، ان کو پہنچا کے آؤ۔ اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں، میں پیالہ پہنچا دیتا ہوں۔ ان کا یاد رکھنا، اگر پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا گر گیا تو میں ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا، وہ اسی جگہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا۔ اب وہ بندہ گھبرا گیا کہ بڑا احتیاط والا کام ہے، اگر بے احتیاطی ہوئی تو بھرے بازار میں جوتے پڑیں گے، میری ذلت ہوگی۔ چنانچہ اس نے پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے چلتا ہوا بالآخر دوسرے کنارے تک پہنچا اور ان بزرگوں کو پیالہ پہنچا دیا۔ واپس آ کے اس نے بڑے خوشی خوشی بتایا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اس پانی کے دودھ کے پیالے کو فلاں بزرگ تک پہنچا دیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں گرا۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم نے بدنظری کتنی کی؟ حضرت وہ جو آپ نے مشتنڈا ساتھ بھیجا تھا نا کہ یہ جوتے مارے گا، اس کا خوف اتنا تھا کہ میرا دھیان ہی عورت کی طرف نہیں گیا، میں تو پورا راستہ یہ دیکھتا رہا کہ میرے دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، مجھے دودھ کے چھلک جانے کا ڈر تھا، عورت کی طرف میری نظر نہیں اٹھی۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ جن اہل اللہ کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے دل سے ایمان کا پیالہ نہ کہیں چھلک جائے، ان کی نظر غیر محرم سے بچ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر نظر پڑ گئی تو کہیں ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ اور یہ جو غیر محرم پہ نظر ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمۃ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضرت میری عمر بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی تھوڑا ہے، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات پوچھ لیا کروں۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت میں ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھی ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کی مکاریاں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس نے کسی غیر کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اس کی سزا یہ ملی کہ وہ قرآن مجید کو بھول گیا۔
تو میں نے کہا حضرت یہ بات پڑھ کے میرے دل پہ ایک خوف طاری ہے، اس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کتنی محنت کی ہوگی، اور ایک نظر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ حضرت سمجھنے لگے ہاں بچہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا حضرت ذرا اور تفصیل بتا دے۔ فرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری بجائے کسی غیر کی طرف اٹھائے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک بری نظر ڈالنے پر ایمان سے محروم ہونے جیسی سزا بندے کو مل جاتی ہے۔ توبہ نہ کرنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اچھا میں توبہ کر لوں گا، آج نہیں تو کل، پھر کل آتا ہے تو پھر سوچتا ہے اچھا میں کل توبہ کر لوں گا، اور یہ کل ہوتے 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 ایک ایسا بھی دن آتا ہے کہ جب اس کے دل میں آج ہی ہوتا ہے اور اس کو مرنا ہوتا ہے، اس دن میں اس کے زندگی میں کل نہیں ہوتا، اور وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ بندے کو شیطان غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ جواب سنا، ان کو کہا کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے، تو نوجوان نے جواب دیا اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے نا، بھئی ساری دنیا کو معاف کر دے، اگر ہمیں نہ کیا تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ جب تک انسان کا سانس اکھڑ نہیں جاتا، نزع کے وقت جیسے اکھڑتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب سانس اکھڑ گیا اور وہ گلے کا گھنگرو بجنے لگ گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے ابھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں آسانی ہوگی، اور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، توفیق سے ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو بڑا ہی بدماش قسم کا تھا، اس نے 99 بندوں کو قتل کر دیا۔ اب آپ سوچئے 99 انسانوں کو قتل کرنے والا کتنا ظالم انسان ہوگا، کتنا پتھر دل انسان ہوگا۔ پھر کچھ دن میں خیال آیا کہ کوئی میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے، تو ایک صوفی صاحب کے پاس آیا، بھائی میں 99 بندوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس کے پاس علم تو تھا نہیں، اس نے کہا توبہ توبہ، 99 بندوں کو قتل کر کے آیا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل لی، تیری توبہ تو قبول نہیں ہوگی۔ اس نے ایسے روکھا سا جواب دیا، اس بندے کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا پھر 99 قتل کیا ہے تو میں سینچری پوری کر لیتا ہوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ تو اس نے کسی عالم کے پاس حاضری دی اور اس سے پوچھا جی کہ کوئی توبہ کی گنجائش؟ ان کا بھئی گنجائش تو ہے، کیا کروں؟ ان کا دیکھو فلاں بستی ہے، اس کا نام ہے نصرہ، وہاں علماء رہتے ہیں، مشائخ رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ توبہ کی نیت سے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو، اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ سن کے وہ بندہ گھر واپس نہیں گیا، وہیں سے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب موت آ گئی تو جہنم کے فرشتے آئے، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کو جہنم لے کے جانا ہے، اور جنت کے فرشتے آئے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ یا اللہ اس بندے کا فیصلہ کیا کریں؟ رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ فاصلے کی پیمائش کرو، جس بستی کی طرف یہ جانا چاہتا تھا توبہ کی نیت سے، اگر اس بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو توبہ قبول، اور اگر ابھی نہیں قریب پہنچا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی توبہ نہیں ہوئی۔ تو فرشتوں نے پیمائش کی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ دونوں بستیوں کے بالکل جو سینٹر کی لائن تھی نا، آدھا آدھا سفر، اس بندے کی ادھر وفات ہوئی تھی، اور مرتے مرتے وہ اگلی بستی کے قریب لاش اس کی جا کر گری تھی۔ اتنا تھوڑا سا فرق تھا۔ اور بعض محدثین نے لکھا کہ موت تو اس کو نصف فاصلے پر ہی آئی تھی، لیکن اللہ جانتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا ہے، اللہ نے بستی کے قریب والی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ وہ زمین سکڑ گئی اور اس کی لاش بستی کے تھوڑا قریب ہو گئی، اس پر اللہ نے توبہ قبول کر لی، 100 بندوں کے قتل کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اب غور کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سچی نیت تھی اور چل پڑا تھا تو اللہ نے 100 بندوں کے قتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا۔ پھر جو اسباب
گناہ ہو ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. مثلا کچھ دوست ہیں جو بندے کو گناہ کی طرف کھینچتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرنا ضروری. ہم دوستوں کو تو چھوڑتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی گناہ نہیں چھوٹتے. بھئی اگر دوست وہی رہیں گے تو آج نہیں تو کل پھر گناہوں میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ایسے دوستوں سے تعلق کو توڑ لینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گندی نالی کے اندر ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، موتی پڑا ہوا ہے. اب ایک بندے کے پاس 10 بالٹیاں پانی کی ہیں، وہ اس کے اوپر پانی ڈالتا رہتا ہے. جب تک پانی ڈالتا رہتا ہے وہ موتی صاف چمکتا نظر آتا ہے. جیسے ہی پانی ڈالنا بند ہوا پھر گندا پانی اس کے اوپر آ گیا اور پھر وہ موتی جو ہے وہ ناپاک ہو گیا. اگر وہ موتی اسی نالی میں رہے گا نا تو وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا. نالی سے نکال کر اس کے اوپر ایک گلاس پانی بھی اگر ڈال دیں گے تو وہ موتی پاک صاف بن جائے گا. اسی طرح انسان جن حالات میں ہو اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ان حالات سے نکلے، ان دوستوں کو چھوڑے. پھر اگر اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے اوپر جتنے مصائب آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. اللہ گناہوں کی وجہ سے بندے پر مصیبتیں بھیجتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ میرا گناہ چھوڑے اور میرا بندہ میرے تک واپس آ جائے، تو اللہ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں باندھ کے اپنے گھر کی طرف واپس کھینچ رہے ہوتے ہیں. ابن عطا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار جو بندے کو مصیبتوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں کھینچ کھینچ کر اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بندہ پریشان ہوگا نا تو آپ اس کو کہیں کہ جی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھو، وہ 5 نمازیں بھی پڑھے گا اور عمل بھی کر لے گا. تو خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، تو بندہ غفلت کے کاموں میں پڑ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو پھر بندہ روتا دھوتا ہے، پھر اللہ کے دروازے پر آتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ پریشانی اس کے لیے رحمت بن کے آئی تھی. ظاہر میں پریشانی تھی، حقیقت میں یہ اللہ کی رحمت تھی جس نے اس کو پکڑ کر اللہ کے دروازے کی طرف کھینچ لیا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی کبھی نہیں. ایک میلے کپڑے کو دھویا جائے تو دھلنے کے بعد وہ اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کبھی میلا ہوا ہی نہیں تھا. یہی انسان کے دل کا حال ہے کہ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے دل میلا ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ظلمت کو صاف کر دیتے ہیں. دل ایسے بن جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، جتنے بھی اولاد آدم ہیں سب کے سب خطا کار ہیں. وخیر الخطاؤن التوابین، مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطا تو ہو جاتی ہے مگر اس کے بعد جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ یا وہ خطا اس بندے کے بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے سبب وہ جنت میں چلا جاتا ہے. عجیب بات، گناہ کے سبب جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ ہاں گناہ تو وہ کر بیٹھا، اب اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، کیا غلطی کر لی. وہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو مناتا ہے. اس کا وہ رونا دھونا اور اللہ کو منانا اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو جب جنت کا فیصلہ کرتے ہیں تو شیطان افسوس کرتا ہے میں اس سے یہ گناہ ہی نہ کرواتا کیونکہ اس کی وجہ سے توبہ کی وجہ سے یہ تو جنت میں چلا گیا. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے 3 کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے. اپنی رضامندی کو نیکی میں چھپا رکھا ہے، اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. کیا پتا اسی نیکی میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو اور بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہونی ہو. کئی دفعہ ہوتے ہیں نا جی نماز پڑھ لی نفل چھوڑ دیے، بھئی کیا پتا انہی نفلوں میں اللہ نے اپنے رضا کو چھپایا ہوا ہو. ہم اگر وہ نفل پڑھ لیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپایا ہوا ہے، چنانچہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. کیا پتا جس گناہ کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے اللہ نے ہم سے ناراض ہونا ہو، پھر کیا بنے گا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے آپ کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں
کیا پتہ جس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو اور اللہ کے یہاں اس کا اونچا مرتبہ ہو۔ حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکاتہ میں ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک بندہ تھا جو حرم شریف کے باہر بیٹھا ہوتا تھا، آنے جانے والے اس کو پیسے دیتے تھے، وہ نہیں لیتا تھا،